بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے ایک انتہائی اہم خبر کے حوالے سے آپ کو آگاہ کروں گا، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے اہل خانہ کے حوالے سے ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے اور اپنے اہل خانہ کے تمام اثاثاجات کی تفصیل رضاکارانہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر جاری کر دی ہے، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے دیگر ججز بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی پیروی کرتے ہوئے اپنے اور اپنے اہل خانہ کے اثاثوں کی تفصیل رضاکارانہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر جاری کریں گے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ناظرین، میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ تک میری تازہ ترین دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے اثاثوں کی تفصیل سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپنے پروفائل کے ساتھ جاری کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ ویمنز ایکشن فورم نے آئین کے آرٹیکل 19A اور معلومات تک رسائی کے قانون کے تحت مجھ سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے دیگر ججز سے اپنے اثاثوں کی تفصیل فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے گزشتہ 3 برس کے دوران کمائے گئے پیسے اور اس پر ادا کیے گئے ٹیکس کی تفصیل اپنے ویب سائٹ پر جاری کی ہے، جس کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 2018 میں کل 1,51,13,972 روپے کمائے اور اس پر 22,916 روپے ٹیکس ادا کیا۔ سال 2019 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 1,71,45,972 روپے کمائے اور اس پر 17,92,007 روپے ٹیکس ادا کیا۔ سال 2020 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 2,12,37,921 روپے کمائے اور اس پر 26,78,799 روپے ٹیکس ادا کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ذاتی اثاثوں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ جائیدادیں: جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بتایا ہے کہ ان کا کراچی کے علاقہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی فیز 2 میں 800 گز کا گھریلو پلاٹ ہے، جو انہوں نے اس وقت خریدا تھا جب وہ وکالت کرتے تھے، اور اس پر انہوں نے اپنے رہنے کے لیے گھر بنایا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بتایا ہے کہ ان کا کراچی کے علاقہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی فیز 2 میں 800 گز کا پلاٹ ہے، جو انہوں نے اس وقت خریدا تھا جب وہ وکالت کرتے تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان کا کراچی کے علاقہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی فیز 5 میں 200 گز کا کمرشل پلاٹ ہے، جو انہوں نے اس وقت خریدا تھا جب وہ وکالت کرتے تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بتایا ہے کہ انہیں اپنے والد مرحوم قاضی محمد عیسیٰ سے زیارت بلوچستان میں قائد اعظم ریزیڈنسی کے ساتھ ایک پلاٹ ورثہ میں ملا ہے، جس کے زیادہ تر حصہ پر حکومت کی جانب سے غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بتایا ہے کہ لاہور کے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی فیز 1 بی بلاک میں ان کا 1 کنال رقبے پر پرانا گھر واقع ہے، جو کہ اب کرائے پر دیا گیا ہے، اور یہ گھر انہوں نے کوئٹہ کے لٹن روڈ پر واقع 2 ایکڑ کے گھر اور زمین سے حصہ میں ملنے والی جائیداد کی جزوی فروخت سے خریدا تھا۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنے بینک اکاؤنٹس کی تفصیل بھی فراہم کی ہے، جس کے مطابق ان کے پاکستانی روپے میں موجود رقم 4,13,30,856 روپے ہے، جبکہ غیر ملکی کرنسی کی شکل میں بین اکاؤنٹس میں موجود رقم کی مالیت 41,14,137 روپے ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بتایا ہے کہ ان کے پاس کل 3 گاڑیاں ہیں، جن میں ہونڈا اکارڈ، ہونڈا سیوک اور منی جیپ شامل ہیں۔ سرکاری طور پر دستیاب سہولیات کے بارے میں جسٹس فائز عیسیٰ نے بتایا ہے کہ انہیں اسلام آباد میں ایک مفت رہائش ملی ہوئی ہے اور یوٹیلیٹیز مفت ہیں۔ حکومت کی طرف سے فراہم کیے گئے 2 ملازم ہیلپرز، 1 کوک، پارٹ ٹائم گارڈنر اور کلینرز ہیں۔ ہونڈا سیوک 2017 ماڈل اور 2015 ماڈلز اور 600 لیٹر تک پیٹرول ان کو ملا ہوا ہے حکومت کی جانب سے۔ منظور شدہ اسپتال میں مفت علاج کی سہولت ان کو میسر ہے، جبکہ دیگر سہولیات اور فوائد کی پیشکش کی گئی، تاہم ان سے فائدہ نہیں اٹھایا۔
اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ پلاٹس جسٹس فائز عیسیٰ نے لکھا ہے کہ میں نے بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اور بطور جج سپریم کورٹ آف پاکستان پلاٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا. مجھے اس کی پیشکش کی گئی تھی، تاہم میں نے اس سہولت سے فائدہ اٹھانے سے انکار کیا. جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ممنوعہ بور کے اسلحہ لائسنس. جسٹس فائز عیسیٰ نے بتایا ہے کہ وزارت داخلہ نے حکومت پاکستان کے SRO نمبر 21 اگست 2019 کو سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس کے ججز کو غیر ممنوعہ بور کے ہتھیاروں کے لائسنس بنا کر دینے کی پیشکش کی. تاہم میں نے 14 ستمبر 2019 کو اس خط کا جواب دیا اور اس پیشکش کو رد کر دیا. میں نے جوابی خط میں لکھا کہ وزارت داخلہ حکومت ملک میں رول آف لا کے نظریہ کو انڈرمائن کر کے دو قسم کے رولز پر عمل درآمد کر رہی ہیں. اس بات پر ابہام ہے کہ کیا یہ نوٹیفیکیشن آئینی تقاضے پورے کرتا ہے. نوٹیفیکیشن اسلحہ کے حوالے سے رائج ملکی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے. حکومت کے پاس کیا اخلاقی جواز ہوگا کہ وہ ملک میں اسلحہ کے پھیلاؤ کو روکے جبکہ وہ خود زیادہ مہلک اور ممنوعہ بور کے ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی خود حوصلہ افزائی کر رہی ہے. جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والی پینشن اور دیگر سہولیات کے بارے میں بھی بتایا ہے. جسٹس فائز عیسیٰ نے بتایا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں ایک ڈرائیور، ایک اردلی اور گھر پر ایک گارڈ کی سہولت مہیا ہوگی. 300 مفت لوکل کالز، 2000 یونٹ تک بجلی مفت ہوگی، 25 mH گیس اور پانی جبکہ 300 لیٹر ماہانہ پیٹرول انہیں میسر ہوگا. اپنے زیر استعمال گاڑی وہ مارکیٹ قیمت کے لحاظ سے ڈیپریسیشن قیمت پر انہیں وہ گاڑی خرید سکتے ہیں. ڈیپریسیٹڈ قیمت پر وہ گاڑی خرید سکتے ہیں جبکہ 20% انہیں میڈیکل الاؤنس کی سہولت بھی ہوگی. جبکہ جسٹس فائز عیسیٰ نے لکھا ہے کہ ان کی اہلیہ مسز سرینا عیسیٰ ان کی ڈیپینڈنٹ ان پر نہیں ہے اور ان کا ان پر انحصار نہیں ہے اور وہ خود اپنے ٹیکس ریٹرنز پاکستان اور برطانیہ میں جمع کراتی ہیں. میں نے ان سے درخواست کی اور وہ رضاکارانہ طور پر اپنے اثاثوں کی تفصیل جاری کرنے پر رضامند ہوئی جو کہ درج ذیل ہے. مسز سرینا عیسیٰ، رضاکارانہ طور پر اثاثوں کو پبلک کرنا. مسز سرینا عیسیٰ نے لکھا ہے کہ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ ویمنز ایکشن فورم نے میری آمدنی، انکم ٹیکس اور اثاثوں کے بارے میں معلومات مانگی ہیں. میں اپنے خاوند کی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں اور اپنے اثاثے پبلک کرنے کی پابند نہیں، تاہم رضاکارانہ طور پر ایسا کر رہی ہوں تاکہ سرکاری ملازمین، آئینی عہدوں پر تعینات افراد، وزیر اعظم کے معاونین خصوصی اور ان کی بیگمات بھی ایسا ہی کریں. نیچے دی گئی معلومات انکم ٹیکس قوانین کے تحت جمع کروائی گئی ہیں. گزشتہ 3 سال کے دوران ان کی آمدنی اور اس پر ادا کیے گئے ٹیکس کی تفصیل درج ذیل ہے. سال 2018 کل آمدنی 40,71,864 روپے اور اس پر 5,76,540 روپے ٹیکس ادا کیا گیا. سال 2019 کل آمدنی 53,31,076 روپے اور اس پر 8,09,870 روپے ٹیکس ادا کیا گیا. سال 2020 کل آمدنی 66,14,978 روپے اور اس پر 10,98,700 روپے ٹیکس ادا کیا گیا. زرعی زمین 24.7 ایکڑ جو کہ سندھ کے ضلع جیکب آباد کی تحصیل ٹھل کے دے، کراڑ اور ٹپا زنگی پور میں واقع ہے. 148.7 ایکڑ زمین بھی سندھ کے ضلع جیکب آباد کی تحصیل ٹھل کے دے، کراڑ اور ٹپا زنگی میں واقع ہے. جبکہ بلوچستان کے ضلع نصیر آباد کی تحصیل ڈیرہ مراد جمالی میں بھی ان کی زمین جائیداد واقع ہے. ان کے جو پلاٹ ہیں اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ کراچی کے علاقہ شاہ لطیف ٹاؤن میں پلاٹ جس پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیا گیا ہے. لندن میں ایک جائیداد ہے جو کہ 2003 میں 2,36,000 پاؤنڈ کی قیمت سے خریدی گئی تھی. یہ جائیداد ان کے اور ان کی بیٹی کے نام پر مشترکہ ہے. دوسری جائیداد لندن میں 2013 میں خریدی گئی جبکہ جس کی مالیت 2,70,000 پاؤنڈ ہے اور وہ ان کی اور ان کی بیٹی کے نام پر ہے.
جبکہ تیسری جائیداد جس کی مالیت 2,45,000 پاؤنڈ ہے 2013 میں خریدی گئی اور یہ ان کے بیٹے اور ان کے نام پر ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سیونگ سرٹیفکیٹس 2,16,50,000 روپے کی انہوں نے یہ خریدے ہوئے ہیں۔ بینک اکاؤنٹس میں موجود رقم 1,52,92,530 روپے اور غیر ملکی کرنسی میں پاکستانی روپوں کے برابر 2,57,63,734 روپے۔ جبکہ بچے ان کے اس حوالے سے انہوں نے بتایا ہے کہ میرے 2 بچے ہیں، میری بیٹی کی عمر 33 سال ہے اور وہ شادی شدہ ہے اور اس کے 3 بچے ہیں اور وہ پاکستان میں رہائش پذیر ہے۔ میری بیٹی نے مجھے بتایا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ پاکستان اور برطانیہ میں انکم ٹیکس ریٹرنز جمع کرواتی ہیں اور اس کی کم آمدنی اور اس کی کل آمدنی اور اس پر ادا کیے گئے انکم ٹیکس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ سال 2018 کل آمدنی 41,73,013 روپے اور اس پر 4,80,207 روپے ٹیکس دیا گیا ہے۔ جبکہ سال 2019 میں ان کی کل آمدنی 50,85,109 روپے ہے اور اس پر 6,84,022 روپے ٹیکس ادا کیا گیا ہے۔ جبکہ سال 2020 میں ان کی کل آمدنی 61,86,299 روپے ہے اور اس پر 9,72,147 روپے ٹیکس ادا کیا گیا ہے۔ سرینا عیسیٰ نے لکھا ہے کہ میرے بیٹے کی عمر 30 سال ہے اور وہ لندن میں رہائش پذیر ہے اور وہیں پر کام کرتا ہے اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ برطانیہ میں ٹیکس ادا کرتا ہے۔ مسز سرینا عیسیٰ نے بتایا ہے کہ یہ ان کے اثاثوں کی مکمل تفصیل نہیں کیونکہ حال ہی میں ان کے والد عبدالحمید کھوسو وفات پا گئے تھے اور مجھے ابھی نہیں پتا کہ مجھے اپنے والد سے وراثت میں کیا ملا ہے کیونکہ مجھے اسلام آباد سے کراچی، جیکب آباد اور نصیر آباد جانے کا موقع نہیں ملا۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کے دیگر ججز بھی اس روایت پر چلیں گے اور اپنے اہل خانہ کے اثاثوں کی تفصیل عوام کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ میرا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔